بات کریں گے شہر کے موسم کی تو مختلف علاقوں میں بوندا باندی ہو رہی ہے۔ ٹاؤن شپ کینال روڈ، ظہور الہی روڈ اور جیل روڈ پر بوندا باندی کا سلسلہ جاری ہے۔ بوندا باندی کے باعث سبز کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے اور محکمہ موسمیات کی جانب سے بارش کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ کل سے بارشوں کا نیا سلسلہ شروع ہوگا۔ مزید کیا پیش گوئی کی گئی ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے، بتائیں گی افشاں رضوان۔ جی افشاں۔ ہاں جی، موسم کے حوالے سے بتاؤں تو اب سے کچھ دیر قبل جو ہے بوندا باندی ہو رہی تھی۔ کینال روڈ، ٹاؤن شپ، ظہور الہی روڈ اور جیل روڈ پر ہلکی بوندا باندی ریکارڈ کی گئی ہے، جس کی وجہ سے موسم مزید جو ہے گرم ہو گیا ہے۔ درجہ حرارت بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، جس کی وجہ سے اب گھٹن اور حبس بھی محسوس کی جا رہی ہے۔ درجہ حرارت کے حوالے سے آپ کو بتاؤں تو اس وقت شہر کا موجودہ درجہ حرارت 34 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، لیکن محسوس 42 کیا جا رہا ہے، جو کہ کم سے کم 28 تک جس کے جانے کے امکان ہے۔ 5 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں بھی ہیں، لیکن یہ ہوائیں بھی اس گرمی کے زور کو توڑنے میں ناکام ثابت ہو رہی ہیں۔ جبکہ بارشوں کے حوالے سے آپ کو بتاؤں تو محکمہ موسمیات کی جانب سے آج پورے دن میں جو رہ گیا ہے، اس دن میں بہت کم امکانات ظاہر کیے گئے ہیں بارش ہونے کے، لیکن کل سے نیا سلسلہ شروع ہوگا بارشوں کا، مونسون کا، جس سے جمعے کے روز بہت ہلکی بارش بتائی جا رہی ہے، لیکن ہفتے اور اتوار کے روز بہت زیادہ بارش بتائی جا رہی ہے۔ گرج چمک کے ساتھ یہ بارشیں ہوں گی اور صبح کا وقت بتایا جا رہا ہے کہ زیادہ تر صبح کے وقت میں بہت زیادہ بارش ریکارڈ کی جائے گی، جمعہ، ہفتہ، اتوار تک، اور یہ پیر تک جائے گا سلسلہ۔ پیر کے وقت بہت کم امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ بارش ہوگی، لیکن جو ہے محکمہ موسمیات کا یہی کہنا ہے کہ آئندہ آنے والا یہ جو ہفتہ ہے، جو آخری دن ہے، یہ جو ہے کم سے کم جو ہے بہتر ہوں گے، لیکن آج کا دن گرمی اور خشک رہے گا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ افشاں، ہمارے ساتھی موسم کا تفصیلی احوال بتا رہی تھی۔ شہر میں چینی کی سپلائی بہتر نہیں ہو سکی، کریانہ دکانوں اور جنرل سٹورز پر چینی کی قلت تاحال برقرار ہے۔ اوپن مارکیٹ میں چینی 200 روپے کلو تک فروخت ہو رہی ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں اکثر و بیشتر دکانوں پر چینی موجود ہی نہیں ہے۔ شہر میں چینی کی سپلائی بہتر نہیں ہو پا رہی، کریانہ دکانوں اور جنرل سٹور پر چینی کی قلت برقرار ہے۔ اوپن مارکیٹ میں چینی 200 روپے کلو تک فروخت ہو رہی ہے، جبکہ شہر کے مختلف علاقوں میں اکثر و بیشتر دکانوں پر چینی موجود نہیں ہے۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ چینی تاحال دستیاب نہیں ہے کریانہ دکانوں پر اور جنرل سٹورز پر چینی کی قلت برقرار ہے۔ اوپن مارکیٹ میں چینی 200 روپے کلو تک فروخت کی جا رہی ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں اکثر و بیشتر دکانوں پر چینی ہی موجود نہیں ہے۔ واسا کے پہلے بورڈ آف مینجمنٹ کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں بجٹ اور اصلاحاتی اقدامات کی منظوری دی گئی۔ واٹر اینڈ سینیٹیشن ایجنسی واسا کی پہلی بورڈ میٹنگ واسا ہیڈ آفس لاہور میں منعقد ہوئی۔ اجلاس میں ڈپٹی کمشنر لاہور موسیٰ رضا اور ایم ڈی واسا غفران احمد نے شرکت کی۔ واسا لاہور کا مالی سال 2024-25 کے لیے 65 ارب کا بجٹ پیش کیا گیا۔ 2025-26 کے لیے 75.5 ارب روپے کا بجٹ پیش کیا گیا۔ بورڈ کی منظوری کے بعد بجٹ واسا اتھارٹی میں پیش کرنے کے لیے حتمی شکل دے دی گئی۔ پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز ریگولیشنز کی توثیق، شہری سہولیات کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے اقدامات کی بھی منظوری۔ واسا نے ہاؤسنگ سوسائٹیز کے لیے نئے پبلک ہیلتھ سروسز ریگولیشنز تجویز کر دی ہیں۔ سیوریج، بارشی پانی کے انتظام اور سروس ڈیزائن کے حوالے سے اقدامات شامل ہیں۔ در نایاب ہمارے ساتھ ہیں، مزید تفصیلات ان سے جان لیتے ہیں۔ جی در نایاب۔ جی بالکل، واسا کے پہلے بورڈ آف مینجمنٹ کا اجلاس ہوا جس میں بجٹ اصلاحاتی اقدامات کی منظوری دی گئی۔ اس میں ڈپٹی کمشنر لاہور موسیٰ رضا اور ایم ڈی واسا غفران احمد نے بورڈ میٹنگ میں شرکت کی۔ اجلاس میں لاہور واسا کا جو بجٹ ہے 65 ارب روپے، اس میں جو ہے وہ اس کا بجٹ پیش کیا گیا، جس کو اپروول ابتدائی کے بعد آگے فارورڈ کر دیا گیا۔ اجلاس میں بورڈ کی منظوری کے بعد اب یہ بجٹ واسا کی اپنی اتھارٹی میں پیش ہوگا۔ بورڈ نے پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیم ریگولیشن کی تصدیق کرتے ہوئے شہری سہولتوں کو جدید خطوط پر استوار کرنے کی اقدامات کی منظوری دی ہے۔ ہاؤسنگ سوسائٹیز میں نئے پبلک ہیلتھ سروس ریگولیشن کی تجویز کر دیے گئے ہیں، جن میں سیوریج، پانی، بارشی پانی کے انتظام اور سروس ڈیزائن کے حوالے سے اقدامات شامل ہیں۔ نئے ریگولیشنز کے تحت ورکی مکمل طور پر ممنوع قرار دیے گئی ہے تاکہ زیر زمین تعمیراتی ذخائر کو آلودہ نہ کیا جا سکے۔ ہر ہاؤسنگ اسکیم کے لیے ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ نئے قوانین کے تحت ٹریٹمنٹ کے بعد پاکستان میں پانی کی ماحولیاتی کوالٹی کے اسٹینڈرڈز کو بہتر کیا جائے گا۔ واسا ٹیمیں معائنہ کریں گی، پانی کے نمونے ٹیسٹ کے لیے جمع کریں گی۔ ہاؤسنگ اسکیموں کے لیے لازمی ہوگا کہ وہ جامع رین واٹر مینجمنٹ پلان بنائیں۔ ان تمام فیصلوں کی توثیق جو ہے واسا کے پہلے بورڈ آف مینجمنٹ کے اجلاس میں کر دی گئی ہے۔ جی در نایاب، اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔
LDA का गुलबर्ग में टफ टायर्स, फुटपाथ और वॉक वेज बहाली का मंसूबा है। LDA का सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 3 अरब से 8 अरब पर पहुंच चुका है। LG ने गुज़श्ता रोज़ अथॉरिटी से मस्जिद स्कूप की मंजूरी करवाई है। सस्टेनेबल लिविंग प्रोजेक्ट में इंटरनल रोड्स के साथ 15 मेन सड़कें भी शामिल हैं। कसूरी रोड, नूरजहां रोड समेत 60 फुट चौड़ी तमाम सड़कें शामिल हैं। सस्टेनेबल लिविंग प्रोजेक्ट गुलबर्ग के 3 ब्लॉक से शुरू हुआ। बुनियादी लागत 1 अरब थी जो 3 अरब तक जा पहुंची थी। मंसूबे का वर्किंग पेपर गुज़श्ता रोज़ अथॉरिटी इजलास में पेश किया गया। इजलास में मज़ीद मेन सड़कों को प्रोजेक्ट में शामिल करने की बाज़ाब्ता मंजूरी मांगी गई है, जबकि चीफ इंजीनियर LGA कहते हैं कि 15 मेन शाहराहों को शामिल करने से मंसूबे में 5 अरब का इजाफा होगा और मंसूबे से शहरी इलाकों की बुनियादी सहूलियात में इजाफा और बेहतरी होगी। जबकि चीफ इंजीनियर LGA का कहना है कि मंसूबे को शहर के दूसरे एरियाज में भी फैलाया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन का नाअहली के बाइस खाली मजीद 3 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब का ऐलान। NA 96, NA 104 और PP 98 में ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान किया गया है। 2 कौमी और 1 सूबाई हल्के में इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया गया। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं उस्मान खादिम कम्बो से। जी उस्मान। इलेक्शन कमीशन ने फैसलाबाद के NA 96, NA 104 और PP 98 में ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान कर दिया है। ये 2 कौमी और 1 सूबाई जो नशिस्त है, ये नाअहली के बायस अरकान असम्बली की नाअहली के बायस खाली हुई थी। राय हामिद अली खान, साहिबजादा हामिद रजा, की नाअहली पे ये तीनों नशिस्तें खाली हुई थी और अब इलेक्शन कमीशन ने इन तीनों नशिस्तों पर इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया है। 26 अगस्त को पब्लिक नोटिस जारी किया जाएगा इलेक्शन के लिए। 28 से 30 अगस्त तक कागजात नामजदगी जमा किए जाएंगे, जबकि 3 सितंबर तक स्क्रूटनी जो है उम्मीदवारों को उसका अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। जिसके बाद 13 सितंबर को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी और 16 सितंबर को तीनों उम्मीदवारों को तीनों हल्कों के उम्मीदवारों के इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे और 5 अक्टूबर को NA 96, NA 104 और PP 98 में ज़िमनी इंतखाबात जो हैं वो मुनक्किद होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। उस्मान खादिम कम्बो हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे। और पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन का सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर एहतजाज, मुलाजमीन का हुकूमत से डिस्पैरिटी अलाउंस देने का मुतालबा सामने आ रहा है। इस हवाले से अपडेट करेंगे अली रामे। जी अली रामे। बिल्कुल, ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन के मुलाजमीन जो हैं वो ख़ास तौर पर सरापा एहतजाज हैं हुकूमत के ख़िलाफ़ कि हुकूमत ने जो डिस्पैरिटी अलाउंस उनको अभी तक नहीं दिया और जो 2 दिसंबर की पेंशन इस्लाहत हैं उसका फ़ैसला वापस लिया जाए। मज़ीद क्या मुतालबात हैं, इनसे हम बात करते हैं। आदिल साहब, क्या मुतालबात हैं? क्यों आज आप सरकारी दफातर छोड़ के बाहर सेक्रेटेरिएट के बाहर जो है वो एहतजाज कर रहे हैं और अभी तक आपकी किसी ने सुनवाई भी नहीं की? ये जुल्म हो रहा है सरकारी मुलाजमीन के साथ। कायद-ए-आज़म साहब ने फरमाया था कि सरकारी मुलाजमीन रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, लेकिन ये हमारे साथ सरासर जुल्म और ज़्यादती हो रही है, ख़ास तौर से जब से ये गवर्नमेंट आई है। तो हमारे साथ ये सबसे पहले तो जो रूल 17A ख़त्म किया वो किया, उसके बाद 2 दिसंबर का नोटिफिकेशन इन्होंने जारी किया है। उसके मुताबिक तो हमारी 40% पेंशन और ग्रेजुएटी कम हो गई है, जो कि सरासर बहुत ज़्यादा, मैं तो कहता हूँ जुल्म अजीम है सरकारी मुलाजमीन के साथ। क्योंकि एक जो बंदा रिटायर होता है क्लास 4 का आप ले लें, उसकी पेंशन पहले 32,000 33,000 अगर लग जाती थी 40 साल जॉब करने के बाद, अब वही पेंशन 22,000 23,000 पे चली गई है। तो काइंडली हमारी जो माँ है, ये मामला काफ़ी देर से चल रहा है, मुतालबात आपके अभी तक तस्लीम नहीं हुए। अगर नहीं होते तो फिर क्या दायरा कर रहा है? हमारा जो मुतालबात अगर तस्लीम नहीं होते तो जो हमारी क़यादत का अगले माह का है इंशाल्लाह लाहौर में धरना, तो इंशाल्लाह वो जब जैसे ही क़यादत हमें कहेगी तो तमाम सरकारी मुलाजमीन लाहौर में धरने के लिए तैयार बैठे हैं, तो हम ज़ाहिर है फिर हम बैठेंगे। टाउनशिप मार्केट में गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड कायम कर लिया गया। गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की सड़क के ऊपर पार्किंग जारी है। सड़क की 2 लेन्स में से 1 लेन पर कार पार्किंग कायम है। सड़क पर पार्किंग कायम होने की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही है। गैर कानूनी पार्किंग से शहरियों को मसाइल का भी सामना है। इस हवाले से मज़ीद अपडेट करेंगे उस्मान खादिम कम्बो। जी उस्मान खादिम। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त टाउनशिप मार्केट में मौजूद हूँ। मेरे बाएं तरफ मोबाइलों की मार्केट है टाउनशिप की, और उसकी पार्किंग जो है वो सड़क के ऊपर पहुंची हुई है। कारें सड़क के ऊपर कायम है। ये टाउनशिप के मेन रोड है, 2 लेन्स वाला ये रोड है और 1 लेन के ऊपर कारें पार्क की गई हैं। मेरे कैमरामैन अहमद अली आपको दिखाएंगे भी कि 1 लेन मुकम्मल तौर पे कार पार्किंग की वजह से बंद है। ट्रैफिक की रवानी इसकी वजह से मुतासिर हो रही है। अगर ज़्यादा रिक्शे और गाड़ियाँ आ जाएँ तो ट्रैफिक यहाँ पे जो है वो जैम भी हो जाती है। 2 लेन में से 1 लेन मुकम्मल
مسلسل طور پہ گاڑیاں کھڑی ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ ٹریفک کے لیے بند ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے حکم دیا گیا شہر کے تمام شاہراہوں کے اوپر غیر قانونی پارکنگ ختم کرنے کا، لیکن ٹاؤن شپ کی اس مارکیٹ کی جو پارکنگ ہے وہ بڑھ کے مین روڈ کے اوپر آئی ہوئی ہے۔ روڈ کے اوپر ٹریفک کی روانی متاثر ہے۔ جو شہری یہاں سے گزرتے ہیں مارکیٹ میں خریداری کے لیے آنے والے اور ٹاؤن شپ کی آبادی کو جانے والے جو لوگ ہیں انہیں یہاں پہ اس پارکنگ کی وجہ سے شدید مشکلات کا اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ پارکنگ سٹینڈ کی کاریں ہیں وہ سڑک کے اوپر کھڑی ہیں اور پھر رکشے، چنچی رکشے یہاں پہ آ کے سواریاں اتارتے ہیں، سواریاں لیتے ہیں، جس کی وجہ سے دوسری لین جو ہے وہاں پہ بھی ٹریفک رک جاتی ہے اور ٹاؤن شپ کے مکین یہاں سے گزرنے والے شہری راہگیروں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جی عثمان خادم کمبو، اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ مریم نواز سوشل سیکیورٹی راشن کارڈ اسکیم کے لیے بینک آف پنجاب کے ساتھ ڈرافٹ معاہدہ تیار، مزدوروں کو ماہانہ 3000 سبسڈی دی جائے گی۔ سبسڈی صرف اشیاء ضروریات کی خریداری پر استعمال ہوگی۔ راشن کارڈ سے نقدی نکلوانے پر پابندی ہوگی۔ سبسڈی صرف مقررہ دکانوں، ماڈل بازاروں میں خرچ کی جائے گی اور کارڈ کا اجرا مفت ہوگا۔ ضائع ہونے پر 810 روپے بطور ریپلیسمنٹ فیس ہوگی۔ سال کے اختتام پر غیر استعمال شدہ فنڈز خزانے میں واپس کر دیے جائیں گے۔ اسکیم کی شفافیت کے لیے سماحی بنیاد پر کینسلیشن رپورٹنگ لازم کرا دی گئی ہے۔ اسکیم کے مالیاتی امور کی نگرانی کے لیے تھرڈ پارٹی آڈٹ بھی لازم کرا دیا گیا ہے۔ مزدوروں کی تنخواہیں بھی انہی بینک اکاؤنٹس میں منتقل کرنے کی تجویز زیر غور ہے۔ سول ڈیفنس کے رضاکار تنخواہوں سے محروم، 21 تاریخ ہو جانے کے باوجود تنخواہیں تاحال ادا نہیں کی جا سکی۔ گزشتہ مہینے بھی پوری تنخواہ نہیں دی گئی، 32 کی بجائے محض 24,500 دیے گئے۔ بقایا جات اگست کے مہینے میں ادا کرنے کا وعدہ کیا گیا لیکن اگست کی تنخواہ بھی نہیں آئی۔ اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ طاہر جمیل خان ہیں۔ جی طاہر، بالکل اگست کا بھی اب تقریباً اختتام ہے، آخری اشرے کا بالکل آغاز ہو چکا ہے، لیکن سول ڈیفنس کے جو رضاکار ہیں انہیں ابھی تک اگست کی تنخواہ نہیں ملی۔ نہ صرف یہ بلکہ جو جولائی میں بھی ان کی تنخواہ پوری نہیں آئی تھی اور اس میں بھی 32 کے بجائے صرف 24,000 تنخواہ آئی تھی اور 8,000 اس میں سے بھی بقایا ہیں، اور انہیں یہ بتایا گیا تھا حکام کی جانب سے کہ اگست کی سیلری کے ساتھ جولائی کے بقایا جات بھی آ جائیں گے۔ تو کل ملا کے 40,000 روپے بنتا ہے سول ڈیفنس کے ہر اہلکار کا، ہر رضاکار کا، جو کہ ابھی تک ادا نہیں کیا، جس کی وجہ سے سول ڈیفنس کے جو رضاکار ہیں وہ شدید پریشانی اور اذیت کا شکار ہیں۔ واضح رہے کہ پنجاب میں جو مزدور کی کم از کم تنخواہ ہے وہ 40,000 مقرر ہے، لیکن سول ڈیفنس کو اس سے بھی کم 32,000 روپے ادا کیے جاتے ہیں اور وہ بھی وقت پر ادا نہیں کیے جا رہے۔ اس حوالے سے جب سول ڈیفنس کے حکام سے ہم نے رابطہ کیا تو ان سے پوچھا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اب تنخواہوں کی جو ادائیگی ہے اس کا طریقہ کار تبدیل کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے تنخواہوں کی جو ادائیگی ہے وہ اس میں کچھ التوا آیا ہے۔ پہلے تنخواہیں سی ڈی او کے سول ڈیفنس کے ذریعے ادا کی جاتی تھی اور اب یہ اے جی آفس کے ذریعے براہ راست جو رضاکار ہے اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کی جائے گی، اور اس میکانزم کی تبدیلی کی وجہ سے تنخواہوں کی ادائی میں کچھ مشکلات کا سامنا ہے اور کچھ اس میں ڈیلے آ رہا ہے، اور 1 سے 2 روز کے اندر تنخواہ سول ڈیفنس کے اہلکاروں کو ان کی تنخواہ اور جولائی کے جو واجبات ہیں وہ ادا کر دیے جائیں گے، یہ کہنا ہے۔ بہت شکریہ۔ ہمت گھاٹ کا بجٹ جاری کر دیا گیا ہے، 40 کروڑ روپے منتقل۔ پیرا کے اسٹیشن بنانے کے لیے 50 کروڑ روپے جاری کیے گئے ہیں۔ پنجاب اور لاہور میں پیرا کے اسٹیشن بنائے جائیں گے۔ محکمہ خزانہ نے بجٹ آن لائن کر دیا ہے۔ محکمہ خزانہ نے ہمت کارڈ کا بجٹ جاری کیا ہے۔ ہمت کارڈ کے لیے 40 کروڑ جاری کیے گئے ہیں۔ پیرا کے اسٹیشنز بنانے کے لیے 50 کروڑ جاری کیے گئے ہیں۔ اس بجٹ سے پنجاب اور لاہور میں پیرا کے اسٹیشنز بنائے جائیں گے۔ محکمہ خزانہ کی جانب سے بجٹ آن لائن کر دیا گیا۔ شہر میں بے ہنگم ٹریفک کنٹرول کرنے کے لیے ڈرون ٹیکنالوجی استعمال ہوگی۔ سیف سٹیز حکام کا ٹریفک نظام میں بہتری کے لیے ڈرون کے استعمال کا فیصلہ۔ شہر میں ٹریفک جام کی مانیٹرنگ ڈرون کیمروں کی مدد سے کی جائے گی۔ اس حوالے سے مزید اپڈیٹ کریں گے علی صاحب۔ جی علی صاحب، بالکل شہر میں بڑھتی ہوئی گاڑیاں اور بے ہنگم ٹریفک کی وجہ سے سیف سٹیز اتھارٹی کی جانب سے اب جہاں پہ ٹریفک جیم ہوگی یا سست روی کا شکار ہوگی اس کو ڈرون ٹیکنالوجی کے ذریعے مینیج کیا جائے گا۔ سیف سٹیز حکام کا کہنا ہے کہ ابتدائی طور پر شہر کی 10 بڑی سڑکوں پر ڈرون ٹیکنالوجی اگلے ماہ سے یوٹیلائز کی جائے گی۔ جہاں پہ اس طرح کی کوئی کنجیشن ہوگی تو فوری طور پر ڈرون کیمروں کے ذریعے مانیٹر کیا جائے گا، اور یہ ٹیکنالوجی جو ہے یہ وارڈنز کے ایل ٹی ہینڈ سیٹ کے ساتھ اٹیچ ہوگی اور فوری طور پر متعلقہ جو وارڈن ہوگا اس کو الرٹ جاری ہو جائے گا اور وہ متعلقہ افسران کے ساتھ رابطے میں بھی رہے گا، متبادل راستے کے لیے بھی کوشاں ہوگا اور ٹریفک کھلوانے کے لیے بھی اپنی ٹیمز کو اکٹھا کرے گا۔ تو اسی حوالے سے ایم ڈی سیف سٹیز کا کہنا ہے کہ اگلے ماہ سے لاہور کی 10 بڑی شاہراہوں پر یہ ٹیکنالوجی لانچ کر رہے ہیں، اس کے بعد مزید شاہراہوں پر بھی
ड्रोन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अली साही हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे। पंजाब असम्बली में इस्तेहकाक कमेटी का इजलास, कमेटी की बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अदायगी जल्द डिजिटल करने की हिदायत जारी। इजलास चेयरमैन कमेटी समीउल्लाह खान की ज़ेर सदारत हुआ है। इजलास का तफसीली अहवाल जानेंगे, हमारे साथ हसन अली हैं। जी हसन अली। जी बिल्कुल, पंजाब असम्बली में इस्तेहकाक कमेटी का इजलास मुनक्किद किया गया। पंजाब असम्बली इस्तेहकाक कमेटी ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अदायगियाँ जल्द अज जल्द डिजिटल करने की हिदायत जो है वो जारी की। इजलास चेयरमैन कमेटी समीउल्लाह खान की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ, जबकि गजनफर अब्बास ने डायरेक्टर नॉर्थ जोन की बदसलूकी से मुतल्लिक तहरीक के इस्तेहकाक पेश की, जबकि कमेटी ने हिदायत जारी की कि ज़िली अफसरान अपने मुतल्लिका अरकान असम्बली से मुलाकातों को यकीनी बनाएं। कमेटी के सेक्रेटरी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को इस हवाले से खसूसी हिदायत जो है वो जारी की गई, जबकि कमेटी का ये भी कहना था कि अदायगी के निज़ाम को जल्द अज जल्द कैशलेस बनाया जाए ताकि मुस्तहिकीन को रिश्वत ना देना पड़े। जबकि इस्तेहकाक कमेटी के इजलास में कासिम नदीम ने पुलिस की बदसलूकी से मुतल्लिक तहरीक इस्तेहकाक पेश की जिसे रजामंदी से निपटा दिया गया। इसी तरह से अमरीन इस्माइल ने भी पुलिस की बदसलूकी से मुतल्लिक तहरीक इस्तेहकाक पेश की, ताहम जो कि रजामंदी से निपटा दी गई। जबकि काजी अहमद सईद ने पुलिस की बदसलूकी से मुतल्लिक तहरीक इस्तेहकाक पेश की, जबकि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर रहीम यार खान की गैर हाजिरी के बायस तहरीक मौखर कर दी गई। जी हसन अली, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया।